السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل۔ ناظرین، آج کے دور میں جہاں پہ کہانیاں سننے کو ملتی ہیں کہ باپ اپنے جو ہے وہ بیٹے کا دشمن ہے اور بیٹا باپ کا دشمن ہے۔ اگر باپ بڑھاپے میں جاتا ہے تو بیٹا اپنے باپ کو پوچھتا نہیں ہے کہ بابا کیا آپ نے کھانا کھایا، اور جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو اپنے باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، اور اگر باپ کو کسی بھی مقام پہ اپنے بیٹے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہی بیٹا جس کو پال پوس کے بڑا کیا ہوتا ہے، اور وہ بیٹا اپنے باپ کا کبھی بھی احساس نہیں کرتا۔ بہت سے ایسے والدین دیکھے ہیں جو بیچارے ایدی سینٹر اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ دھکے کھا رہے ہیں، ان کے 5 5 6 6 بیٹے ہوتے ہیں، لیکن وہ بیچارے بے اولادوں کی طرح بے لوس اور بے سہارا ہو کے ان جگہوں پہ پڑے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو نہیں ہونا چاہیے، جنہوں نے پوری زندگی اپنے بچوں کو پال پوس کے بڑا کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ وہی بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ گندا سلوک کرتے ہیں۔ ایک یہ کہانی کا رخ ہے، دوسری کہانی کا رخ یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ اس دنیا میں بھی موجود ہیں جو اپنے ماں باپ پہ اپنی جان نچھاور کرتے ہیں۔ ناظرین، جب ماں باپ کو ضرورت پڑتی ہے تو بچے جو ہے وہ کچھ ایسے موجود ہیں جو آگے بڑھ کے اپنی جان دینے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کی جان بچانے کے لیے انتھک کوششیں کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہے جس نے اپنے والد کو اپنا لیور ڈونیٹ کر دیا۔ وہ اس والد کو لیور ڈونیٹ کیا کہ جس کے ساتھ اس کی ناراضگی رہتی تھی، لیکن جب وقت آیا تو اس بچے نے یہ کر کے دکھایا کہ میں اپنے بابا کو کہیں جانے نہیں دوں گا، میں اپنے والد کو، جس طرح انہوں نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا، آج میرے پہ ٹائم ہے تو میں اپنے والد کو لیور دوں گا اور میں اپنے بابا کی زندگی بچاؤں گا۔ تو ناظرین، اس بھائی کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اتنا عظیم کام انہوں نے کیسے کیا، کیا دل میں آیا، اس میں تو ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ارسلان احمد۔ ارسلان بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ جب لیور انسان ڈونیٹ کرتا ہے دوبارہ پتہ نہیں اس کا لیور ڈیولپ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑے جو ہے وہ بچے اولاد سائڈ پہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے ان کو کیسے اتنا بڑا جگرا کر کے اپنے والد کو لیور دے دیا؟ بس والد صاحب کو بچانے کا ایک وہ تھا، میرا ایک ایم تھا کہ مجھے وہ دنیا میں لے کے آئے، تو میری اگر جان بھی جاتی ہے تو وہ لے کے آئے تھے، اگر ان کی وجہ سے جان چلی بھی جائے گی تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو ماں باپ سب کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تو والد صاحب جو تھے میرے، بہت پیار تھا مجھے ان سے، لیکن کبھی کہہ نہیں پایا، لیکن میں اپنے والد صاحب کو آخر میں یہ کہا تھا کہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ تو آگے بات۔ اچھا ارسلان بھائی، آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ کے والد کو اس قسم کی بیماری ہے کہ جس میں آپ کو ظاہر ہے ایک بہت بڑی آزمائش آ گئی ہوگی کہ بھئی کون لیور دے گا، کہاں سے لیور لائیں گے، پتہ نہیں ساتھ کوئی اٹیچ ہوتا ہے بھی نہیں ہوتا، کیسے پتہ چلا، اور پھر آپ نے اتنا بڑا جو ہے وہ قدم اٹھایا، کس بنا پہ اٹھایا؟ عمر بھائی، والد صاحب کو نا ہمارے پہلے ہیپیٹائٹس سی تھا، تو وہ ان کا ہم نے 6 منتھ کا کورس تھا، وہ 6 منتھ کا ہم نے کورس کرایا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ تو جس ٹائم 6 منتھ کا کورس ہوا، ہم نے ان کے ٹیسٹ وغیرہ کرائے، وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو اس کے 2 دن بعد ان کے والد صاحب کے نا پیٹ میں پانی وغیرہ جانا شروع ہو گیا۔ تو ہم یہ ہمارے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس لے کے گئے، انہوں نے ہمیں آگے ریفر کیا میو ہاسپٹل میں۔ تو سسٹر ڈاکٹر ہیں، ہم نے وہاں سے جب ان کا CT اسکین کروایا تو ہمیں پتہ لگا کہ لیور فیل ان کا ہو گیا۔ تو ان کے 2 ٹیومر تھے میرے والد صاحب کے لیور میں، ایک 9 mm کا، ایک 3 mm کا۔ تو پھر ہمیں کسی نے ریکمینڈ کیا، ڈاکٹر فیصل صاحب ڈار، اسلام آباد کے قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے، وہاں پہ لیور سرجن تھے۔ تو وہاں پہ ہم نے اپنا سورسز کر کے ان سے ہم نے ملاقات کی۔ ان سے جب ملاقات کی، انہوں نے ہمارے ٹیسٹ وغیرہ مطلب اپنے ہاسپٹل میں کروئے، تو وہ انہوں نے بھی کہا کہ ان کو جلد سے جلد لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ہمیں 1 منتھ کا ٹائم دیا تھا کہ 1 منتھ کے اندر اندر آپ کو لیور آپریٹ کروانا ضروری ہے، نہیں تو ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ تو وہاں پہ 2 لیور مطلب ٹرانسپلانٹ ایک ایسی، یہاں پہ 2 چیزیں آ جاتی ہیں، ایک لیور کو ڈونیٹ کرے گا اور ایک پیسہ فائنینشلی آ جاتی ہے۔ تو اللہ کا شکر تھا، فائنینشلی تو ہم نے وہ کر لیا تھا، لیکن لیور دینے کی جب باری ہے تو اب لیور والد صاحب کا ہمارا جو تھا میچ نہیں ہو رہا تھا، اور انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ آپ باہر سے لیور نہیں لے سکتے، آپ کا اپنا ہی کوئی فیملی ممبر دے گا۔ تو وہ ساروں کے ہم نے میچ وغیرہ کرائے، اینڈ پہ میرا والد صاحب کے ساتھ لیور جو تھا میچ ہو گیا۔ تو میں بڑا خوش ہوا اس بات پہ کہ میرے والد صاحب کا لیور میچ ہو گیا میرے ساتھ، تو میں اللہ کا شکر ہے کہ میں دینے کے قابل ہوں۔ تو مجھے ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا کہ اس کا CT اسکین کرو، کچھ میری ذرا صحت وغیرہ نہیں تھی اس قابل کہ میں دے سکتا، لیکن خیر جذبہ تھا میرے اندر اپنے والد صاحب کو، وہ سب کے اندر ہوتا ہے، کون چاہتا ہے کہ اس کے سامنے اس کا باپ ہاتھوں میں سے جائے۔ میں نے CT اسکین وغیرہ کروایا تو والد صاحب نے مجھے مطلب روکا وغیرہ، باپ تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا رہنے دے، کیوں اپنی جان۔ میں کہا کوئی بات نہیں، اگر آپ ہی لے کے آپ نہیں دنیا میں لے کے ہو، اگر آپ کی وجہ سے ہم چلے جائیں گے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔
تو ہم نے پھر میرا سی ٹی اسکین کی رپورٹ بھیجی اسلام آباد. انہوں نے ہمیں اسی ٹائم اسلام آباد کے قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل میں بلایا. وہاں پہ میرے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے سارے. 2 اکتوبر کا ہمیں انہوں نے ٹائم دے دیا کہ آپ 2 اکتوبر کو آ جائیں لیور آپریٹ کے لیے. تو ہم وہاں سے لاہور آ گئے. لاہور کے بعد جب گئے ہیں ملے مطلب ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے مجھے روکا کہ آپ کیوں مطلب یہ ایک اسٹیپ لینے لگے, اس میں تو آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے. تو مطلب کہ ایک اوپر سے یہ اتنا مہنگا آپریٹ ہے, آپ کیوں اپنی جان, انہوں نے تو اپنی زندگی جی لی ہے, تو آپ تو بھی بچے ہو. تو میں نے کہا نہیں, اگر یہ کرنے سے میرے والد صاحب کو ایک دن کی بھی زندگی ملے گی تو میں لوں گا. میری جان بھی جاتی ہے اس کام میں تو کوئی مجھے وہ نہیں ہے, میں یہ کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں. تو 2 اکتوبر کو ہم گئے ہیں, اللہ کا شکر ہے پریڈ کروانے گئے ہیں. تو مجھے یاد ہے میں جب جا رہا تھا والد صاحب کے نا, مطلب مجھے انہوں نے پہلے بلا لیا تھا, صبح 4:30 کا ٹائم تھا فجر کا. مجھے انہوں نے بلایا کہ آپ آ جائیں, تو میں ابو سے ملنے گیا ہوں. تو میرے والد صاحب نے پھر مجھے روکا ہے روتے ہوئے کہ بیٹا تو نہ کر. میں کہ نہیں ابو جی کوئی بات نہیں, اللہ خیر کرے گا, اب جب سٹیپ لے لیا تو پھر پیچھے ہونے والے کیا بات ہے. اور اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی, اللہ تعالیٰ نے زندگی دینی ہے. آپ کے لیے تو کبھی کہہ نہیں سکا دل سے کیونکہ آپ سے کتنا پیار ہے وہ الگ بات ہے, لیکن اب کرنے کی باری ہے تو میں کر کے دکھاؤں گا. تو گئے ہیں عمر بھائی, اللہ کا شکر ہے پریڈ کامیاب ہوا ہے. والد صاحب میرے ماشاءاللہ میرے سے زیادہ بہتر, مطلب کہ میرے سے جلدی وہ اس میں آئے ہیں, ہوش میں آئے ہیں ہر چیز. میرے والد, میری ذرا کنڈیشن یہ تھی کہ میں نا ویک تھا, ذرا باڈی لینگویج وہ ویک تھی میری, تھوڑا مجھے ٹائم لگا. تو میں 2-3 دن بعد جب والد صاحب سے میری مطلب وہیں ICU میں ہماری ملاقات ہوتی ہے, تو میرے والد صاحب مجھے دور سے دیکھ کے رو رہے تھے. تو میری والدہ بھی وہیں موجود تھی, تو ان کو کہتی ہیں اب والد صاحب نے کہا کہ ہم نے مطلب نا, میرے والد صاحب بتا رہے تھے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ میرے سے بڑی سسٹر ہے نا, ان سے بڑے 2 میرے بھائی ہیں. تو والد صاحب بتا رہے تھے کہ سسٹر کے بعد بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ سسٹر ہی پیدا ہو. آپ کی جگہ پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیٹی ہو. ہاں جی, میری جگہ بیٹی پیدا ہو. تو والد صاحب نے پھر میری والدہ کو کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کتنا بڑا ہے. اور آپ یقین کریں پورے گھر میں میرا ہی بلڈ گروپ والد صاحب سے میچ ہوا, اور کسی کا نہیں ہوا. سب کا A پازیٹیو تھا, میرا بھی پازیٹیو ان کے ساتھ میچ ہوا. تو میں نے ابو نے مجھے روتے ہوئے کہا کہ یار تو نے میرا نا واقعی تو کبھی کہہ نہیں سکا, لیکن تو نے میرا دل جیت لیا, تو میرا واقعی شیر نا شیر. مجھے اپنے والد صاحب کے الفاظ یاد آتے ہیں, شیر پتر ہے. میں ویسے ہی سمجھتا تھا, لیکن جو تو نے کر کے دکھا دیا اب اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ تو واقعی میرا شیر پتر ہے. تو اس کے بعد اللہ کا شکر ہے والد صاحب نے میرے خیال سے 1.5 سال سروائیو کیا ہے, اچھی وہ کیا ہے. تو اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے آپ کو پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم لکھا ہو تو وہ پھر والد صاحب کو ریجیکشن ہو گیا, وہی لیور ریجیکشن ہونا شروع ہو گیا. تو وہ پھر ہمیں ذرا لیٹ پتہ لگا ان کا. ہم PK لائی ہیں, وہی ڈاکٹر فیصل صاحب ڈار PK لائی آ گئے تھے لاہور نا. اینڈ پہ ہم وہاں لے کے گئے ہیں. تو والد صاحب نے وہاں پہ جب ان کو جو تھے پتہ لگا ان کی تو کڈنیاں بھی فیل ہو گئی ہوئی ہیں, 2 کڈنیاں بھی فیل ہو گئی تھیں, لیور بھی فیل ہو گیا تھا. تو میں نے وہی ڈاکٹر وہیں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں 2 کڈنیاں بھی اپنی دیتا ہوں دوبارہ, اور لیور بھی دیتا ہوں, مجھے ایکسپائر کر دیں, میرے والد صاحب کو بچا لیں. اتنی بڑی بات آپ نے کر دی وہاں پہ کھڑے ہو کے بھی میں نے کر دی تھی ڈاکٹر کو کہ میں کہا اگر 2 کڈنیاں لینے سے اور لیور لینے سے اگر میرے باپ کی جان پھر بچتی ہے تو میں پھر تیار ہوں, میں دینے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ میں بہت پیار کرتا تھا, کبھی کہہ نہیں سکے. وہ ایک باپ بیٹے کا آپ کو پتہ ہے نا پردہ ہوتا ہے, تو وہ کبھی کہہ نہیں سکا, تو وہ الگ بات ہے. لیکن پیار آج بھی ان سے اتنا ہے کہ میں بتا نہیں آپ کو سکتا. میں تو بس قدرت کے کام. اچھا فلان بھائی, کوئی ایسی آخری بات جو آپ کو انکل نے کہی ہو, جب آپ نے اتنا بڑا ظاہر ہے آپ نے ان کو اپنی جان جو ہے وہ خطرے میں ڈال کے ان کی جان بچائی, تو انہوں نے انکل نے کیا کہا مجھے نا عمر بھائی تک آپ کو یاد ہو, اور جب بھی یاد آتا ہو تو آپ اندر آپ کا دل ایک جو ہے وہ عجیب سا ہو جاتا ہو کہ یار یہ بات میں نا عمر بھائی اس بات پہ خوش بھی بڑا ہوتا ہوں اور غمگین بھی ہو جاتا ہوں. مجھے نا, میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ ہے, میں نا اپنے دوست کی طرف دعوت پہ تھا, تو یہ ڈیتھ ہونے سے آپ کو کوئی 1 منتھ پہلے, ویک پہلے کی بات بتانے لگوں. تو میں دوست کے گھر دعوت پہ تھا, مجھے گھر سے فون آیا کہ ابو نا تجھے گھر بلا رہے ہیں. میں گھر آیا ہوں تو ابو کی نا میں نے آتے کے ساتھ ہی مجھے انہوں نے جپھی ڈالی ہے, تو مجھے کہتے ہیں تیرا باپ جا رہا ہے. تو میں روتے روتے میں نے گلے لگایا, میں نے کہا ابو اللہ کی طرف سے نہ ہو, میں نے اگر پہلے نہیں آپ کو جانے دیا تو میں اب بھی نہیں جانے دوں گا, آپ ہمت رکھو. تو مجھے انہوں نے سارا بتایا, اب تو یار ارسلان مطلب جو انہوں نے خواب کو دیکھا ہوگا بوڑھا, تو مجھے انہوں نے کان میں صرف ایک بات کی تھی کہ میں پتر تیرے سے راضی ہوں, تو میرا شیر پتر ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے اس ٹائم نہ روتے کہا کہ میں کہا ابو جی میرا تو آپ کے بنا کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے انہوں نے کہا پتر میں تیرے سے راضی ہوں, مجھے تیرے پہ کو, حالانکہ ساری عمر نہ میری کچھ حرکتیں ایسی تھی عمر بھائی کہ میری نہ ابو کی کہہ لیں ناراضگی چلتی تھی, ٹھیک ہے. وہ میری حرکتیں مطلب آپ ہوتی ہیں
حرکتیں وغیرہ ایسی تھیں. ٹائم میں آپ سے راضی گئے ہیں وہ آپ کے جو والد صاحب تھے, تو دل مطمئن ہے. دل تو مطمئن ہے لیکن عمر بھائی یاد تو بہت آتی ہے ان کی. باپ جیسا جی یاد تو بہت آتی ہے. باپ تو بہت بڑا سایہ ہے. اسلام بھائی, آج کا جو ہمارا دور ہے اس میں بہت سے واقعات ایسے سننے میں آتے ہیں کہ جو بیٹے ہیں وہ باپ کے منہ پہ سیدھے تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں. تو کیا ان کو پیغام دیں گے اور کیا ہماری عوام کو پیغام دیں گے؟ بھائی پیغام یہی ہے کہ باپ کی قدر کہتے ہیں نا, ایک ویسے ہی ہماری قدرت کا قانون ہے کہ قدر جانے کے بعد ہوتی ہے. تو باپ اور ماں ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا کوئی دنیا میں کہتا ہوں اس سے بڑی نعمت ہی نہیں ہے. باپ کہتے ہیں کہ سنتے ہوتے تھے کہ اگر بیمار بھی ہے نا اور منجے پہ پڑا ہوا ہے نا تو اس کا ڈر ہوتا تھا کہ باپ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں اب مجھے یاد آتی ہیں ان کی, ابو کی فون کر کے گھر بلانا کہاں پہ ہے. تو میرا یہی میسیج ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں کیونکہ ماں باپ ہی سب کچھ ہیں. ماں جنت ہے, ماں کے پیروں کے نیچے جنت, اور باپ جنت کا دروازہ ہے. جب دیکھیں دونوں ہی راضی نہیں ہیں تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے. اگر آپ نے باپ کو راضی نہیں کیا تو آپ دروازے سے داخل نہیں ہو سکتے. اگر ماں راضی نہیں ہے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے. جی ناظرین, یہ کہانی تھی اور بڑی زبردست کہانی تھی کہ اپنے جو والد ہیں اور جو اپنی والدہ ان کے لیے اگر جان بھی دینی پڑی تو دے دیں, کیونکہ ان رشتوں کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. اولاد بھی آ جاتی ہے, بیویاں بھی آ جاتی ہیں, رشتہ دار بھی سب آ جاتا ہے, لیکن جو ماں باپ ہیں ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اور خاص طور پہ آج کل کی جو ہماری کمیونٹی ہے, جو ہمارے آج کل پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ باپ کو جا کے ایدھی سینٹر چھوڑ آتے ہیں. باپ, وہی باپ جس کی جائیداد پہ آپ عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو بوجھ لگتا ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ یہ مکافات عمل ہے. اگر اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا. اگر آپ غلط سلوک کریں گے تو کل کو آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ غلط سلوک کریں گے. تو ناظرین, اس ویڈیو کا مقصد اویئرنیس میسیج تھا کہ اپنے جو ہے وہ والدین کی قدر کریں. اس طرح کے نوجوان, یہ نوجوان ہے, شخص بالکل نوجوان ہے جس نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال کے اپنے باپ کو کم از کم 1.5 سال کا ٹائم, بے شک ان کی زندگی تھی لیکن اس نے اپنے والدین کی اپنے والد کی زندگی بچائی, اس نے کر کے دکھایا. تو یہ زندہ مثال ہے پورے پاکستان کے لیے باپ اور بیٹے کی محبت کی. تو اپنے باپ اور اپنے ماں سے محبت کریں, ان کی جو ہے وہ ان کے آگے نظر نہ اٹھائیں. تو اللہ کا بھی فرمان ہے کہ اپنے والدین کے آگے نظر تک نہ اٹھاؤ, ان کی قدر کرو, ان کی ویلیو کا آپ جو ہے وہ اندازہ کریں کہ وہ جب ہوتے ہیں تو وہ بڑے زبردست قسم کا ستون ہوتے ہیں. تو یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں, غلط سلوک نہ کریں, نہیں تو کل کو آپ کو بھی سب کچھ جھیلنا پڑے گا. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.